بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم، آج ہم دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن حکیم میں سورہ الفجر کی آیت نمبر 24 کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے واضح طور پر دنیا کی حقیقت کو بیان فرما دیا ہے۔ اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ غور کیجیے گا، قرآن حکیم کی سورہ الفجر کی آیت نمبر 24 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ قیامت کے دن انسان کہے گا اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ اے کاش، غور کیجیے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیج دیا ہوتا۔ یہ نہیں فرمایا جا رہا یقول یا لیتنی فی حیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی میں آگے کچھ بھیج دیا ہوتا۔ فرمایا جا رہا ہے، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ انسان اس وقت یہ کہے گا، اس وقت اسے یہ احساس ہوگا کہ زندگی تو یہ ہے، وہ جو میں گزار کے آیا ہوں وہ تو ایک سفر تھا، چند دنوں کا، چند لمحوں کا، چند ساعتوں کا، چند پلوں کا۔ زندگی تو یہ ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے، یہ جو زندگی ہے، یہ نہیں فرمایا اپنی زندگی میں کچھ یہاں بھیج دیا ہوتا، اس اپنی زندگی کے لیے جو زندگی اب وہاں پہ گزار رہا ہے اسے وہاں جا کر سمجھ لگے گی کہ اصل زندگی تو یہ ہے۔ سامعین محترم، یہ جو ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں یہ تو ایک سفر ہے، یہ تو ایک امتحان ہے، اور امتحان کے اندر ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک طالب علم کو کیسے بیٹھنا چاہیے، چوکنا ہو کر بیٹھنا چاہیے، ایک ایک لمحے کو اسے ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ تو دوران امتحان تو حالت یہ ہونی چاہیے، جبکہ ہم اس دنیا کے اندر آ کر حالت امتحان میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، یہاں آ کر تو ہم یہاں آرام کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں کی دنیا کی آسائشات سے اور سہولیات سے اس قدر اس کے اندر سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے۔ غور کیجئے گا، قرآن حکیم کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 33 اور 34 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی ملت پر جمع ہو جائیں گے، کہ اگر سارے لوگ ایک ہی ملت پر جمع ہو جانے کا یہ معاملہ نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، کہ جو لوگ خدائے رحمان کا کفر کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، ہم ان کے گھروں کی چھتیں اور ان کے گھروں کی وہ سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں وہ چاندی کی بنا دیتے۔ غور کیجئے گا کہ اگر اہل مسلمانوں، اہل ایمان، یہ تھا کہ تم ان کی سہولیات کو، ان کی دنیا کی زندگی کو دیکھ کر شاید تم ان کی ملت پر نہ چلے جاتے، اس لیے ہم نے یہ نہیں کیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم جو لوگ خدائے رحمان کا کفر کر رہے ہیں، جو اس کو نہیں مان رہے، ہم تو چاہتے تو دنیا تو انہیں اتنی دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں اور ان کے گھروں کی سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں، ہم اس کو سونے کی، جو چاندی کی بنا دیتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے گھروں کے وہ صوفے جن پر وہ ٹیک لگا کر اور تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، ان پر سونے اور چاندی کو چڑھا دیتے۔ یاد رکھو، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، یاد رکھو یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کی عارضی اور حقیر متاع ہے، اور آخرت آپ کے رب کے پاس ہے جو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا سورہ المومنون کے اندر آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں مال و دولت کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، تو ہم ان کے لیے بھلائیوں کی فراہمی میں جلدی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ جو انسان دنیا کما رہا ہے اور مال کما رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ مجھ پر مال و دنیا کی نعمتوں کی نفشات ہو رہی ہیں اور بارش ہو رہی ہے،
تو شاید اللہ رب العزت میری مدد کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس دنیا کو دے کر تو ہمیں آزمائش میں ڈال رہا ہے، ہماری مزید ہمیں امتحان میں ڈال رہا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ سیدی سرکار واصف علیہ رحمہ فرماتے ہوتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہماری حیثیت ایک کلی کی سی ہے، ہم اس دنیا سے لے کر کچھ کچھ لے کر بھاگ جانا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہاں سے کچھ لے کر بھاگ نہیں سکتے، بس ایک چیز یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ سکتے ہیں، سب کچھ ہم نے یہاں پر چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا۔ اور سیدی سرکار واصف یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہوں، ٹریول کر رہے ہوں، اور ایئرپورٹ پر آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے اور چند ہی لمحوں کے بعد آپ کی فلائٹ ہو اور آپ نے فلائی کر جانا ہو، تو آپ حق پر ہونے کے باوجود بھی جو شخص آپ سے جھگڑا کرے گا، آپ سے الجھے گا، آپ اس بحث کو، اس لڑائی کو طوالت نہیں دیں گے، اسے درگزر کریں گے اور اس سے ہٹ کر آپ اپنے سفر کو جاری رکھیں گے کہ یہ شخص میرے سفر میں خلل ڈال رہا ہے اور میری فلائٹ کو مس کروا سکتا ہے۔ آپ اس شخص کے ساتھ کبھی نہیں الجھیں گے، کیونکہ آپ کو ڈر ہوگا کہ آپ کی فلائٹ مس ہو جائے گی اور آپ نے اس ملک سے فلائی کر جانا ہے، اڑ جانا ہے، اور دوسری طرف آپ کا کوئی پیارا، آپ کا کوئی محبوب آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تو ایئرپورٹ کے اوپر آپ اس شخص سے نہیں الجھیں گے، کیونکہ آپ نے وہاں پہ ٹھہرنا نہیں ہے، آپ نے وہاں سے فلائی کر جانا ہے، آپ نے وہاں سے چلے جانا ہے۔ جب ہم نے دنیا سے چلے ہی جانا ہے، دنیا میں ہم نے رہنا ہی نہیں ہے، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑا تو وہ شخص کرے، لڑائی تو وہ شخص کرے جس نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ لوگوں، جب چلے ہی جانا ہے تو کیوں نہ خود اچھے انداز کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں اور اچھا نام چھوڑ کر جائیں، اچھی اخلاقیات اور اچھی کردار کو چھوڑ کر جائیں۔ یہ ہے اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کہ ہمیں اس دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ بالخصوص ایک بندہ مومن کو جو اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کے معاملات اور حالات دنیا کے اندر کیسے ہونے چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت قرآن حکیم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔